لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليه السلام: ألا وإن الدعي يا ابن الدعي قد ركبني بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة. شہید اعظم آیت اللہ سید علی خامنہئی الحسینی اور شہدائے جمہوریہ اسلامی ایران کی روح پاک الفاتحہ. الہی رہنماؤں کی خصوصیات. مجلس رہبر محترم حضرت آیت اللہ علامہ سید علی خامنہئی الحسینی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہدین اسلام کے شہادت کی مناسبت سے آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا الہی رہنماؤں کی خصوصیات. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید شہداء کے جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا اور تقریباً حسین کے اشعار کام آ چکے تھے. اونٹ کے سوار تھے سید الشہداء اور 30,000 کی فوج سے خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد کوفیوں کو خطاب کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ حسین کا پیغام عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچا دینا. اور وہ جملہ ایسے کہا: الا وإن الدعي يا ابن الدعي قد ركبني بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة. اے کوفیو، وہ ناکار ابن ناکار
جس کے نسب کا پتہ نہیں، عبید اللہ ابن زیاد حسین سے یہ کہتا ہے حسین دو باتوں میں سے کسی ایک کو قبول کریے، یا تو آپ جنگ کریے یا تو ذلت کو قبول کر لیجیے۔ یہاں پر سید الشہداء نے کوفیوں کو خطاب کر کے کہا کہ کیا عبید اللہ ابن زیاد کو یہ معلوم نہیں یا اللہ ذالک لنا، حسین عزیز خدا کا عزیز نمائندہ، جس حسین کا خدا سے رشتہ ہو وہ حسین کیسے ذلت کو قبول کر سکتا ہے، جس کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، اور والمؤمنون حسین کا رشتہ صاحبان ایمان سے ہے، حسین کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اور حسین جس آغوش کے طیب و طاہر میں پلے بڑے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آغوش پاک ہے۔ اور وہ حسین جس کا عزیز خدا سے رشتہ ہو، جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہو، جس کا رشتہ صاحبان ایمان سے ہو، جس نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کا شہید کیا ہو، اور جو اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طیب و طاہر آغوش میں پلا بڑا ہو، اس سے عبید اللہ ابن زیاد ذلت کی باتیں کرتا ہے۔ جا کر عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کہہ دینا ہیہات من الذلہ، اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ اس پہ امام حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم ذلت سے دور ہیں، پر امام نے یہ نہیں کہا ہم ذلت سے دور ہیں۔ یہ بھی ایک شرف ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ انسان روحی اعتبار سے اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ ذلت اس کے قریب نہیں آتا۔ امام علی مقام نے دوسرے لفظوں میں آیے تطہیر کا ترجمہ پیش کیا۔ آیے تطہیر میں یہ نہیں کہا گیا اہل بیت رجس سے دور، آیے تطہیر میں یہ کہا گیا رجس اہل بیت سے دور، اور رجس کے مصداق میں سے ایک مصداق ذلت ہے۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ کیوں دور ہے؟ کیوں دور ہے؟ میں اس جملے کی تو بہت وضاحت نہ کروں گا ورنہ اپنے آج کے عنوان کی گفتگو نہ کر سکوں گا۔ انسان کو عزت پانے کے لیے 5 باتیں امام نے فرمائی، جس انسان کا رشتہ ان 5 چیزوں سے وہ کبھی بھی ذلت کی طرف نہیں جا سکتا۔ پہلی بنیادی بات یہ کہ جس کا رشتہ خدائی وحدہ لا شریک سے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمہوریہ اسلامی ایران میں بم گرتا ہے تو تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت فرمایا تھا جب عراق سے جنگ ہو رہی تھی، وہاں اس عالم میں فرمایا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے بڑا کوئی دوسرا اسلحہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اسلحہ نعرہ تکبیر۔ یہ بہت بڑا اسلحہ ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کا فرعون پیچھا کر رہا تھا اور مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ ایک طرف دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر، اور پیچھے جب لشکر نے مڑ کر دیکھا تو فرعون کا لشکر تھا جس کو تاریخ میں لکھا ہے کہ 15 لاکھ پر مشتمل لشکر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب لشکر کو دیکھا کہ دیکھ کر کہنے لگی کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا، اب ہمیں اسیر کر لیا جائے گا۔ مگر جو لوگوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے نا، وہاں پہ قرآن کی ایک آیت اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، وہاں پہ موسیٰ علیہ
نے یہ کہا کہ اے میری قوم والو، میرے ساتھ میرا خدا ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ کیا سوال یہ کہ کیا لاٹھی سے سمندر میں راستے بنتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ انصاف سے بتائیے، ایک سمندر کتنا عریض ہوتا ہے نا، اور ایک عصا کتنا بڑا ہوتا ہے، مگر کیا ایک لاٹھی کے اندر اور لاٹھی سے سمندر میں راستے بنتے ہیں؟ جی ہاں، ہم کسی عاجز کو، کسی ناتواں کو خدا نہیں مانتے، ہم کسی بے بس کو خدا نہیں مانتے، ہمارا مالک قادر مطلق ہے۔ ہاں، میرا خدا عصا میں اتنا اثر ڈال سکتا ہے کہ لاٹھی کے ذریعے سے سمندر میں راستے بن جائیں، اور ایک ایک نہیں، 12 راستے بن۔ ایک صلوات پڑھیں اور دیکھیے نا کس شان شوکت کے ساتھ، کس عزم کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ وہاں کا بچہ۔ اور ممکن ہے کہ آج تو میں نہیں سمجھتا کہ وغیرہ ہمارے ملک کے جو لوگ وہاں پڑھتے ہیں، ہم جیسے لوگ، ان کے گھر والے ایک مرتبہ سوچتے ہوں کہ ہمارا بچہ کیسا ہوگا، مگر وہاں کے لوگ یہ نہیں سوچتے، وہاں کے لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اگر آج آپ ایران کا صورتحال اور آج کے جو حالات تھے ایران کے ان کو پتہ لگائیں تو راتوں رات وہ سڑکوں کے اوپر ہے، راتوں رات وہ سڑکوں کے اوپر ہے، وہ نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ان کا رشتہ خدا سے ہے، جن کا رشتہ خدا سے ہو کوئی بھی انہیں ہرا نہیں سکتا۔ یہی بات سید الشہداء نے کہ لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو یہ پتا نہیں میں عزیز خدا کا عزیز نمائندہ ہوں، جس کا رشتہ خدا سے ہو اس سے وہ ذلت کی باتیں کرتا ہے۔ الحیات من الذلہ، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات ماننے کے، جس کی رگوں میں رسول کا خون ہو، میری رگوں میں میرے نانا رسول خدا کا خون ہے، یہ نبوی خون اس سے کہتا ہے حسین ذلت ہرگز نہیں۔ تیسری بات، ایمان انسان کو ذلت کی طرف نہیں لے جاتا۔ قرآن کا کتنا پیارا سورہ والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں، انسان خسارے میں۔ قرآن کی 2 لفظیں عربی کی، نقصان بھی عربی کے لفظ ہے، خسارہ بھی عربی کا لفظ ہے، مگر بہت فرق ہے۔ میں ایک مثال دوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں۔ یہ نہیں کہا قرآن نے انسان نقصان میں، انسان خسارے میں۔ خسارے سے باہر آنے کے 4 راستے بتائے قرآن نے۔ پہلا راستہ ایمان، اللہ پر ایمان ہو۔ دوسرا راستہ عمل صالح، تیسرا راستہ حق کی وصیت کرو ایک دوسرے کو، اور چوتھا راستہ استقامت، پائیداری، ثبات قدم اختیار کرو۔ اچھا، نقصان اور خسارے میں کیا فرق ہے؟ ایک مثال دوں تو اندازہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ہمارے پاس آم ملتے ہیں نا، آم کی ایک پیٹی لے آئے، 10 کلو کی پیٹی، اس میں 2 کلو آم خراب نکل جائے، 8 کلو صحیح نکلے، اس کو کہتے ہیں نقصان۔ اسے کہا جاتا ہے نقصان، جہاں سارا سرمایہ برباد نہ ہو، کچھ برباد ہو جائے اور کچھ بچ جائے، اسے نقصان کہتے ہیں۔ 10 کلو کی پیٹی لائے تھے اور 10 کلو کی پیٹی سڑی نکل جائے، اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ اچھا، اب خواجہ نصیر الدین کی ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ مثال یہ ہے کہ گرمی کا موسم تھا، ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور کوئی خریدنے نہ آیا۔ آہستہ آہستہ برف پگھلتی رہی، پگھلتی رہی، پگھلتی رہی، پوری برف پگھل گئی، خریدنے والا کوئی نہ آیا۔ اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ یہ جو میری سانس آتی جاتی ہے اس کی مثال بالکل ویسی جیسے برف پگھل گئی، جیسے برف پگھل گئی۔ اس خسارے سے نکلنے کے 4 راستے بتائے قرآن نے۔ ایمان، ایمان، اللہ پر ایمان، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ دوسرا
دوسرا راستہ بتایا عمل صالح، کچھ کر کے مرے، کچھ کر کے مرے۔ سماج اور معاشرے میں مرنے والے، میں ایک مثال دوں تو اپنی بات کو واضح کر سکوں گا۔ کبھی کبھی یہ جو چیٹیاں ہوتی ہیں، چیٹیاں ہمارے پیر کے تلے آ کے دب جاتی ہیں اور مر جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کب پیدا ہوئی تھی اور کب مر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کب پیدا ہوئی تھی کب مر گئی۔ ایسے مرنے کی بات نہیں ہے، کچھ کر کے مرو، ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے انسان کے لیے کہ وہ کب آیا تھا اور کب مر کے چلا گیا۔ تین باتیں بس، میرا رشتہ عزیز خدا سے ہے، میری رگوں میں رسول خدا کا خون دوڑنا، میرا رشتہ صاحبان ایمان سے ہے، ہر صاحب ایمان اس سے کہتا ہے کہ حسین ذلت ہرگز نہیں۔ اور چوتھی بات سید الشہداء نے کہی تھی، میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا، یہ کیوں آپ عالی مقام نے کہی، میں نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، میں نے اپنی ماں کا شیر پیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے رزق حلال ہوا۔ جب ایک انسان حلال رزق کھاتا ہے تو پھر وہ ذلت کی طرف نہیں جاتا۔ اور پانچویں بات امام نے کہی، وہ حجور ان کا ہوگا۔ میں نے پاک و پاکیزہ گوشت میں تربیت پائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا رشتہ اللہ سے ہو، جن کا رسول اللہ سے ہو، جن کا رشتہ صاحبان ایمان سے ہو، جو حلال رزق کھاتا ہو اور جس کی تربیت کے لیے پاک و پاکیزہ آغوش ملے نا، وہ اکیلا ڈٹا رہتا ہے اور دنیا کا مقابلہ کرتا ہے۔ اسی سید الشہداء کی نسل سے ہی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی الحسینی حفظہ اللہ، جنہیں وہ اپنی اس تمہید کے بعد آج کی گفتگو میں الہی رہنماؤں کی خصوصیات، پہلی خصوصیت جو الہی رہنما ہوتے ہیں ان کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے بصیرت اور قیادت۔ ہم اسے ایک مثال سے واضح کرنا چاہوں گا۔ وہ جیسا انسان کبھی کبھی صرف یہ دیکھتا ہے کہ ایک قوم جیت گئی اور ایک ہار گئی، صرف اتنا دیکھتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی تہ میں اتر جاتے ہیں، اگر یہ قوم جیتی تو کیوں جیتی، اور اگر وہ قوم ہاری تو اس کا سبب کیا تھا۔ جو قومیں کسی بھی عمل کے تہ میں اتر جائے اور جو لوگ کسی بھی عمل کے تہ تک پہنچ جائے، انہی کو دین میں حقیقی عالم کہا گیا۔ بس الہی رہنما کی پہلی خصوصیت یہ کہ بصیرت اور قیادت۔ مقام معظم رہبری سید علی خامنہئی رحمت اللہ علیہ کیا دور اندیش، آپ کی بصیرت کا عالم یہ ہے، اور عالم یہ تھا کہ دشمن کی سازش بننے سے پہلے اسے ناکام کر دے اور اسے ریت کی دیوار کی طرح بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہ المؤمن ینظر من نور اللہ، مومن اپنے حساب سے نہیں دیکھتا ہے، مومن نور الہی سے دیکھتا ہے۔ یہ دور اندیشی، دور آج کے سماج اور معاشرے کو بھی اسی کی ضرورت ہے، اسی کو ضرورت ہے۔ بس پہلی بات دور اندیشی، دوسری بات قیادت۔ قیادت بھی کیسی، کچھ رہنما، کچھ لیڈر، کچھ قائد وہ ہوتے ہیں جو مصلحت پسندی کے شکار ہوتے ہیں، وہ حقیقت کو نہیں دیکھتے، وہ حق کو نہیں دیکھتے، مگر الہی رہنما کی قیادت کیا ہوتی ہے، وہ حقیقت پر مبتنی ہوتی ہے، مصلحتوں پر مبتنی نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ مصلحتیں دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں نا جہاں امت کا مسئلہ آتا ہے، جہاں اسلام کا مسئلہ آتا ہے، غزہ میں لوگ شیعہ نہیں ہیں، فلسطین کے رہنے والے لوگ شیعہ نہیں ہیں، مگر مظلوم ہیں، اور دین یہ کہتا ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم معاونا۔ دیکھو مذہب نہیں دیکھنا، مسلک نہیں دیکھنا ہے، تمہیں تو صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ الہی رہنما مادی فائدے نہیں دیکھتا ہے، الہی رہنما الہی اصولوں کو دیکھتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، وہ الہی اصولوں کو دیکھتا ہے، وہ حق و حقیقت کو دیکھتا ہے، وہ مادی فائدوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ بس الہی رہنما کی پہلی خاصیت بصیرت اور قیادت، اور قیادت میں بھی قیادت علوی سیاست کی بنیاد پر۔ علوی سیاست کیا؟ امیر المومنین کی سیاست کیا؟ وہاں حق اور حقیقت کو دیکھا جاتا ہے اور الہی اصولوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، جو بہت اہم اتنی عظیم مجاہد جس کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے کہیں سے طبیعت حاضر ہوتی نہیں، الہی رہنما کی دوسری خاصیت یہ اتحاد امت اور فکر اسلامی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا دور حاضر میں، دور حاضر میں اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑے علمدار کا نام سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ذرا علامہ اقبال کو تو دیکھیں، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی، اللہ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان تھے، کیا بڑی بات تھی، کیا بڑی بات تھی، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں اگر مسلک کو دیکھا جائے، شیعہ سنی کا مسلک نہیں تھا، مسلک کی بات ہی نہیں ہے نا، ظالم اور مظلوم کی بات ہے۔ اور دین کہتا ہے کہ دیکھو مسلکی سید علی خامنہئی حافظہ اللہ نے پوری زندگی اتحاد بین المسلمین کے لیے وقف کیا، اور آج امت بیدار ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ لوگوں میں بیداری نہیں، لوگ خوب بیدار۔ اگر ان کو اپنے بزرگوں کا خطرہ نہ ہو تو وہ ہمارے شانہ بشانہ آ کر ہمارے مگر ڈر ہے کہیں نہ کہیں سے، ورنہ آج حق واسطے حق بالکل روشن وہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے ریلی بھی نکالی، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی حق کے ساتھ ہے تو وہ سید علی خامنہئی۔ اتنا اسلامی فکر کا مالک ہونا چاہیے الہی رہنما، اتحاد امت کا علم بردار ہونا چاہیے، پوری زندگی وقف کی اس کے لیے، اور صرف اسی کے لیے، اسی راہ میں جان بھی دے دی، اسی راہ میں جان بھی دے دی۔ ایک اور بات بتانا چاہتا، رہبر تھے نا، وہ رہبر تھے۔ ابھی تک زمانہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید ایران کے رہبر تھے، مگر آج تو واضح ہو گیا کہ نہیں، وہ ایران کے رہبر نہیں تھے، وہ دنیائے اسلام کے رہبر تھے، مگر اپنے کو کہتے تھے من سرباز اسلام، میں اسلام کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں، اور دوسرے لفظوں میں کہتے تھے میں امت کا خدمت گزار ہوں۔ سچا مجاہد ایسا ہی ہوتا ہے، سچا رہبر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تھے رہبر، جہان اسلام کے رہبر تھے، مگر کہتے تھے میں اسلام کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں، میں امت مسلمہ کا خادم ہوں۔ آپ حساب سے بتائیے، دنیا اشکبار ہے، آنکھیں روتی کیوں ایسا ہے؟ پاک خون جب گرتا ہے نا تو اس کا اثر ہوتا ہے، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو رنگ لائے گا، اور وہ بھی اتنا پاک خون، وہ بھی علوی خون، وہ بھی نبوی خون، وہ بھی اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تم انفاس سے فولاد کو بھرماتی ہے، قبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ تو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ تو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ بس الہی رہنما کی پہلی خاصیت بصیرت اور قیادت، دوسری خاصیت اتحاد امت اور فکر اسلامی۔ امت کا درد ہوتا ہے، امت مسلمہ میں پوری زندگی جس نے وقف کر دی کہ
तफरीके की आग बुझ जाए। पूरी जिंदगी जिसने वक्त की, और इसी रात एक फकीर होता है, वो इस्लाम शनास होता है, वो समझता, और इसी रात में अपनी शहादत देती, शहादत देती। ये दुनिया सुबह आ गई है, हर कोई रो रहा, जिसने भी सुना उसकी आंखों से आंसू निकला। सोच, जब एक हक और हकीकत के लिए कोई जान जाती है तो ऐसे ही होता है। तीसरी बात, इश्क इलाही और बंदगी, ये सबसे बड़ा शरफ है खुदा से जुड़ना। जो इलाही रहनुमा होते हैं वो सहर खेजी करते हैं। जब दुनिया सोई होती है तो वो जगते हैं, जब दुनिया गफलतों में रहती है तो वो अपने महबूब से राज़ो नियाज़ करते हैं, और निस्फ़े शब नमाज कायम करते हैं, और मालिक से गिड़गिड़ाते राज़ो नियाज़ करते हैं। और बंदगी के इस दर्जे पर जब कोई इलाही रहनुमा फायज होता है तो जब वो बोलता है ना तो पत्थर भी मोह लेता है। इसीलिए जब बोलता है तो उसकी बातों में असर होता है, जब वो जाता है तो उदास होता है। इसलिए कि जिसका रिश्ता खुदा के साथ होना, जिसका रिश्ता हक और इंसाफ के साथ हो, वो ऐसा ही असर होता है। बस पहली बात बसीरत और क़ियादत, दूसरी बात इत्तिहाद उम्मत, तीसरी बात इश्क़ इलाही और बंदगी, चौथी बात इलाही रहनुमा की चौथी खुसूसियत ये होती है कि उसका अमल ज़ात और ज़ातियात से ऊपर होता है। बहुत तवज्जो करने की बात है। वो ज़ात को नहीं देखता, वो ज़ातियात को नहीं देखता, वो सब कुछ देखता है, सिर्फ एक चीज नहीं देखता, वो अपने को नहीं देखता है। बहुत तवज्जो करिएगा, मैं एक मिसाल दूं तो अपनी बात को समझा सकूंगा। आप एक शमा जला दीजिए, एक अंधेरा हो, एक तारीकी हो, उस तारीकी में शमा जला दीजिए तो शमा क्या करती है? शमा खुद बुझती जाती है मगर तारीकी का खात्मा करती है। शमा खुद मिट जाती है, खुद को पिघलती जाती है वो, मगर अंधेरा का खात्मा कर जाती है। जो इलाही रहनुमा होता है उसका अमल, उसकी तहरीर, उसका मिशन, उसका वजूद ज़ात और ज़ातियात से ऊपर होता है। वो सिर्फ हक को देखता है, वो हकीकत को देखता है, वो इंसाफ को देखता है। उसका कोई भी अमल अपनी ज़ात के लिए कैसे एक शमा जल के पूरे अंधेरे का खात्मा कर देती है, ऐसे एक इलाही रहनुमा, इसी को तो शहीद कहते हैं। खुदा की राह में गला कटा के खुद तो नहीं रहता है मगर पूरी दुनिया से तारीकियों का खात्मा करता है। ऐसे एक शमा फकत उस एरिया को रोशन करती है, मगर शहीद जब दुनिया से जाता है ना तो पूरी कौमों को जिंदा कर देता है। एक इंसान बेहोश हो तो पानी के छींटे की जरूरत होती है, मगर जब कौमें सोई हुई ना तो सोई हुई कौमों को जगाने के लिए शहीद के खून की जरूरत है। एक इसी को मुतनब्बी ने अपने अशार में बड़ी प्यारी बात कही, रूह और जिस्म का फलसफा बताया है मुतनब्बी ने। कहा कभी रूह पस्त होती है और कभी रूह अदीम होती है। कहा जब रूह पस्त होती है तो जिस्म को सुकून मिलता है। इस फलसफे पे तवज्जो करने की जरूरत है। रूह जब पस्त होती है तो जिस्म को सुकून मिलता है, लेकिन जब रूह अदीम होती है, जब रूह पाको पाकीज़ा होती है, जब रूह बुलंद वाला होती है तो फिर जिस्म को सुकून नहीं मिलता। इस फलसफे पे तवज्जो की जरूरत है। फिर से एक मर्तबा मुतनब्बी के इस फलसफे को बताना चाहूंगा। मुतनब्बी ने कहा जब रूह पस्त होती है तो जिस्म को सुकून मिलता है, जब रूह अदीम होती है, जब रूह बुलंद वाला होती है तो फिर जिस्म को सुकून नहीं मिलता। क्यों? मुतनब्बी ने कहा कि जब रूह पस्त होती है तो जिधर जिस्म जाता है उधर रूह जाती है, फिर रूह जिस्म के पीछे पीछे भागती है। जिस्म कहता है कि मुझे बिल्डिंग चाहिए, चाहे हराम रास्ते ही से क्यों ना, तो रूह जिस्म की बात मान लेती है।
जिस्म कहता है कि सोफा चाहिए, चाहे नामूस को गिरवी ही क्यों न रखना पड़े, तो रूह उसकी बात मान लेती है। जिधर जिधर जिस्म ले जाता है उधर उधर रूह जाती है, अगर रूह पस्त हो। लेकिन जब रूह बुलंद वाला होती है, जब रूह अजीम होती है, जब रूह पाक व पाकीज़ा होती है, तो जिधर जिधर रूह जाती है उधर उधर जिस्म जाता है। फिर जिस्म रूह के पीछे जाता है, रूह जिस्म को नाने जो खिलाती है। रूह कहती है कि रात की तारीकी में उठ जाओ, अल्लाह से राज़ो नियाज करो। और जब दीन पर आ जाती है ना, तो पाकीज़ा रूह अपने जिस्म से कहती है अब तुम्हें घर में रहने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बंकर में जाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें मैदान में जिहाद में डट करके अपनी सबसे कीमती चीज जिसे खून कहा जाता है ना, उस खून को खुदा की राह में देना होगा। इसीलिए अजीम रूह के मालिक अपने कदमों से चल के मैदान में जिहाद में आते हैं। जो अपने कदमों से चल के मैदान में जिहाद में आते ना, ये अपनी रूह की पाकीज़गी का सबूत देते। इसीलिए जोश ने कहा था ऐसे ही लोगों को जोश में सूरमा का सूरमा फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चिरागों को बुझा देते हैं, अपनी चादरों को अंधेरों में सड़ा देते हैं, मिसले शब्बीर जो पैगामे अमल देते हैं। ऐसे ही लोग जमाने को बदलते हैं। मिसले शब्बीर नारे तकबीर, नारे रसाला, नारे रसाला, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवार। सूरमा फितनाए बातिल को मिटा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी